मुफासा, क्या हुआ बेटा? मुफासा, क्या हुआ बेटा? They said, beseech on your behalf, thy Lord to make plain to us what heifer it is. He said, He says, the heifer should be neither too old nor too young, but of middle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. They said, beseech on your behalf, thy Lord to make plain to us what heifer it is. He said, He says, the heifer should be neither too old nor too young, but of middling age. Now do what ye are commanded. They said, beseech on our behalf, thy Lord to make plain to us her color. He says, a fawn colored heifer, pure and rich in tone and admiration of beholders. They said, beseech on our behalf, thy Lord to make plain to us what she is. To us are all heifers alike. We wish indeed for guidance, if Allah wills. He says, a heifer not trained to till the soil or water the fields, sound and without blemish, they said. Now hast thou brought the truth? Then they offered her in sacrifice, but not with good wills. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Remember, ye slew a man and fell into a dispute amongst yourselves as to the crime. But Allah was to bring forth what ye did hide. So we said, strike the body with a piece of the heifer. Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you his signs. Perchance ye may understand. Thenceforth were your hearts hardened, they became like a rock and even worse in hardness, for among rocks there are some from which rivers gush forth. Others there are which, when split asunder, send forth water, and others which sink. For fear of Allah, and Allah is not unmindful of what ye do. اردو میں ٹرانسلیشن ہے، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر اس قتل کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس مردے کو گائے کا ایک ٹکڑے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کے 74، تو کس پر یہ آیت نازل ہوئی؟ تو یہ آیت بنی اسرائیلیوں یعنی کہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا تھا اور قاتل کو چھپایا جا رہا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک شخص قتل ہوا، ہر قبیلہ دوسرے پر الزام ڈالنے لگا، کوئی سچ بولے تو کوئی جھوٹ، مطلب کوئی تیار ہی نہیں تھا سچ بولنے کے لیے۔ تو اللہ نے چاہا کہ ایک اصل قاتل ظاہر ہو۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ہیفر ذبح کی جائے اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا جائے۔ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو اللہ کی قدرت دکھانا، یہ بتانا کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، سچ کو ظاہر کرنا، جو قتل چھپایا جا رہا تھا وہ سب کے سامنے آ گیا، حجت قائم کرنا، بنی اسرائیل کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور دل کی سختی کو ایکسپوز کرنا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ آیت 74 کا خاص پیغام ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے مثال دی، کچھ پتھر سے پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل سے ہدایت بھی نہیں نکلی۔ ہم لوگوں کے لیے کیا لیسن ہے ان آیتوں کے ذریعے سے؟ زیادہ سوال اور ہیلا بہانا نافرمانی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کو سمپل طور پر مان لینا چاہیے۔ معجزہ دیکھ لینا کافی نہیں، دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 to 74 سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو نمبر 1، سچ چھپایا نہیں جا سکتا۔ انسان جتنا بھی سچ چھپا لے، اللہ اسے کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردے کو زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، یہ قیامت کی دلیل بھی ہے۔ نمبر 3، زیادہ سوال نافرمانی کی نشانی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حکم ماننے کے بجائے بار بار سوال کیے، جس سے کام مشکل ہوتا گیا۔ نمبر 4، حکم کو سمپل طور پر ماننا چاہیے۔ اللہ کا حکم آئے تو کیوں اور کیسے میں الجھنے کے بجائے عمل ضروری ہے۔ نمبر 5، معجزہ ہدایت کی گارنٹی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ دل کی سختی سب سے بڑا نقصان ہے۔ نمبر 6، پتھر سے پانی نکل سکتا ہے لیکن سخت دل سے ہدایت بھی نہیں نکلتی۔ نمبر 7، اللہ سے خوف دل کو نرم کرتا ہے۔ جو دل اللہ کے خوف سے جھک جائے وہی اصل زندہ دل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ کوئی بات، کوئی نیت، کوئی جرم اللہ سے چھپا نہیں ہے۔ مورل آف دا اسٹوریز، جو اللہ کے حکم پر چھون و چھرا عمل کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ تو سورہ البقرہ بہت بڑی ہے، اور اسی طرح ہم 1 2 3 یا 4 5 یا کبھی کبھی 10 آیتوں کا بھی ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں، پھر اس کی تفصیل، اور پھر اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے یا اسے ہم اپنی ریئل لائف میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم پورا قرآن آیت بر آیت
ایوری ڈے یا ایک دن چھوڑ کے کریں گے. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے سے کوئی میرے بولنے سے یا میرے سمجھانے سے یا کوئی ریڈنگ میں مسٹیک ہو تو ایم سوری، کیونکہ میں خود نیا سٹارٹ کی ہوں. یہ ٹرانسلیشن میں خود چاہتی تھی کہ میں ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھوں، تو میں نے سوچا کہ اب میں پڑھ ہی رہی ہوں تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں تک تو انفارمیشن پہنچ جائے گی اور میں بھی اچھی طریقے سے ہر چیز کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے کر سکوں گی. تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ جرنی پسند آ رہی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ. او